بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا نساء النبی لستن کاحد من النساء صدق اللہ خالقنا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے ان محافل اور پروگرامز کے کنٹینیوٹی اور تسلسل کے سلسلے میں جو آج کا ہمارا ٹاپک اور آج کی جو گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے زوجہ رسول ملکۃ العرب حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی زوجہ تھیں اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی اس زوجہ سے بے انتہا محبت تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب تک حیات رہیں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، حالانکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمر میں ایج میں تقریباً 15 سال 15 ایئرز کا ڈیفرنس اور فرق تھا، یعنی وقت نکاح کے وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 ایئرز یعنی 25 سال تھی اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ 40 سال کی تھیں، اور یہ پیغام خود حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بھیجا اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پیغام نکاح کو قبول فرمایا، اور جتنی اولاد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے 6 تقریباً وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں، اور ایک صرف بیٹا وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت فرماتے تھے، اسی طرح بالکل سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت فرماتی تھیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت اور ان کے احترام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی اور شخصیت وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اس سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و شان کا بھی پتہ چلتا ہے، کیونکہ جو زوجہ ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کے خلوت و جلوت ہر اعتبار سے واقف ہوتی ہے، اس کے سیرت، اس کے کردار، اس کی نشست و برخاست، اس کا معاملات، اس کے لین دین، اس کا بیہیویئر، اس کا رویہ، سب کچھ بیوی کے سامنے ہوتا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلی مرتبہ جب غیر حرام آپ پر وحی نازل ہوئی اور آپ جب گھر پر آئے اور زملونی 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 کہا کہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا تھا اور اللہ کا پیغام لے کر آیا، میں اللہ کا نبی و رسول ہوں، تو اور جو ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو چادر اڑا کر کہا کہ آپ بڑے رحم فرمانے والے اور بڑے اچھے کردار صادق و امین ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کبھی بھی آپ کو ڈیگریڈ نہیں فرمائے گا اور آپ کی عظمت و شان بلند ہی ہوگی۔ یہ مفہوم تھے ان کلمات کے جو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
ہم اس لیے بھی ان کی ہستی اور ان کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بالعموم یہ امت دو قسم کے طبقات میں بٹی ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اور عقیدت کا دعویٰ کرنے والے، اور خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کی ہستی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خواتین میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عصمت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر تو بہت کم ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو آپ کا یوم وصال ہے، ہمیں چاہیے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد رکھیں۔ ہم اس لیے یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ 10 رمضان المبارک کو ہمیں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت فرماتے تھے، اور آپ کے ذکر سے یقیناً حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ اپنا سب مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قربان کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقام سے گزر رہے تھے، تو بادیات میں ایک جگہ مفلوک الحال اور مفلس اور کمزور قسم کے علاقے سے آئے ہوئے لوگ تھے، اور وہ ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں تھا، بڑے نحیف نزار کمزور لوگ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو کافی غمزدہ ہوئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں سے بھی محبت ہے اور امت سے پیار ہے۔ تو جب آپ آئے تو بڑے افسردہ تھے، غمگین تھے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ یا رسول اللہ بڑے غمگین اور بڑے افسردہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک قبیلے کے کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ بڑے کمزور ہیں، کیونکہ مال تو ظاہر سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، یعنی حضور علیہ السلام کا ذاتی تو نہیں تھا، اختیار تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ تو جب آپ کی افسردگی کو دیکھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ جائیے اور عرب کے ان سرداروں کو بلا کر لے آئیے۔ تو سرداروں کو جب جمع کیا، جب حضور علیہ السلام آئے تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اشرفیوں کا اتنا ڈھیر لگایا۔ جب حضور علیہ السلام اس طرف بیٹھے تو آپ کا پورا فیس چھپ گیا، یعنی اتنا اونچا ڈھیر لگا ہوا تھا اشرفیوں کا۔ اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے اہل عرب، اے سرداران عرب، تم گواہ رہنا، میں نے یہ تمام مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور انہیں اختیار کر دے دیا ہے کہ جس طرح چاہے خرچ کریں۔ اس سے دیکھیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب کچھ حضور علیہ السلام کے حوالے کیا۔ آخر میں کہ حضور علیہ السلام نے پھر اس کا حق یوں ادا کیا، جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا وقت آیا اور آپ نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو بھیجا اور کہا کہ جا کر اپنے بابا جان سے کہو کہ مجھے ان کی چادر کی ضرورت ہے، وہ اپنی چادر دے دیں۔ تو حضور علیہ السلام کے پاس سیدہ کائنات آئیں، کہا کہ امی حضور نے آپ کی چادر مانگی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے چادر تو سیدہ کائنات کو دے دی اور خود بھی گھر کی طرف آ گئے۔ تو آپ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت کچھ بہتر نہیں تھی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خدیجہ آپ نے یہ چادر کیوں منگوائی؟ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اب اس دنیا سے پردہ کرنے والی ہوں، اس دنیا سے جانے والی ہوں، تو میں نے سوچا کہ آخری کفن کے طور پر آپ کے چادر کو اپنے ساتھ اوڑھ لوں اور اسی میں مجھے کفنایا جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خدیجہ تم نے تو میری چادر مانگی، اگر تم میری کھال اور جلد بھی مانگ لیتی نا تو میں وہ بھی تمہارے حوالے کر دیتا۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت۔ اللہ پاک حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر جو جنت المعلیٰ مکہ مکرمہ میں ہے کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔